تصوف کے ساتھ ایک خوش قسمتی ہے کہ اس کی اصل محفوظ ہے، مطلب اس کا سبسٹنس محفوظ ہے، اس کا آئیڈیا محفوظ ہے، اور ایک ظلم ہوا ہے کہ اس کی موجودہ مینیفیسٹیشنز فاسد ہیں۔ اصل ثابت، مینیفیسٹیشنز فاسد، تمام۔ یہ آج ہماری صورتحال ہے۔ بڑی گہری بات کی۔ تصوف کو بہت زیادہ نقصان پیری مریدی نے پہنچایا ہے۔ پیری مریدی میں نفس میں پابندی کی قدر آزادی کے تجربے سے ہوتی ہے۔ آپ نے آزادی چکھی ہی نہیں تو آپ پابندی کی کیا قدر کریں گے؟ تو پیری مریدی نفس کی بیسک آزادی کو مار دیتی ہے، موجودہ زمانے کی کہہ رہے ہیں۔ بہت آسان سا ہے، نماز میں احسان کی کوشش کرے، اخلاق میں کمال کا حصول اپنا مقصد بنائے، اور ذکر سے دل کو تاثر لینے کے لائق بنائے۔ تصوف اگر احوال کا مجموعہ ہے تو اس میں مسلم غیر مسلم دونوں میں ہو سکتا ہے، اور تصوف اپنے معارف کا مجموعہ ہے تو بھی کچھ غیر یا کسی دوسری دینی روایت والوں میں اشتراک ہو سکتا ہے، اور تصوف اگر اپنے مقاصد پر فوکسڈ ہے تو غیر مسلم میں نہیں ہو سکتا۔ یہ تین سطحیں ہیں۔ تصوف کے کچھ جیسے احوال ہیں، طبعی یا ذہنی احوال، وہ آدمی کی طبیعت و ذہن کی مناسبت سے اس میں ہو سکتے ہیں، اور تصوف کے کچھ معارف اور حقائق ہیں تو وہ اس طرح کا ذہن رکھنے والے لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والے میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن تصوف کے مقاصد ہیں، اس مقاصد میں یہ ہے کہ وصول اللہ بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غیر مسلم میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ مقصود اصلی اگر وہ شان تنزیہ کا ہے تو اس کا برزخ اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا وہ مقصود منزہ رکھتا ہے۔ تو برزخ واحد شان تنزیہ رکھنے والے مقصود کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان معنوں میں یہ